شمالی کوریا، جسے باضابطہ طور پر جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا کہا جاتا ہے، دنیا کے سخت ترین اور سب سے زیادہ الگ تھلگ ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں کا نظام حکمرانی دنیا بھر میں اپنی غیر معمولی پابندیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوتے ہی غدار قرار دیا جا سکتا ہے، اگر اس کے آباء و اجداد نے کبھی حکومت کی نظر میں کوئی غلطی کی ہو۔ دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہیں جہاں جرم کرنے پر نہیں، بلکہ جرم کے بارے میں سوچنے پر بھی آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ طاقت کا تسلسل اور مطلق العنان حکومت۔ 1945 تک جاپان نے پورے کوریا پر 35 سال تک حکمرانی کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ شمالی کوریا پر سوویت یونین کا اثر رہا، جبکہ جنوبی کوریا پر امریکی اثر و رسوخ قائم ہوا۔ 1948 میں کم خاندان کے کم il سنگ کو رہنما بنایا گیا، اور اس وقت سے آج تک اقتدار اسی خاندان کے پاس رہا ہے۔ کم il سنگ کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ il اور اب ان کے پوتے کم جونگ ان حکمران ہیں۔ ہر حکمران نے اپنی گدی کو بچانے کے لیے سخت سے سخت قوانین کا سہارا لیا ہے۔ یہاں خوف اور سزا کے ذریعے لوگوں کو دبایا جاتا ہے تاکہ وہ جنوبی کوریا یا مغربی ثقافت سے متاثر نہ ہوں۔ 1950 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے کوریائی جنگ کہا جاتا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے دونوں ملک ابھی تک تکنیکی طور پر جنگ کی حالت میں ہیں۔ شہری آزادیوں کا مکمل فقدان۔ شمالی کوریا میں شہریوں کو بنیادی آزادیوں سے مکمل طور پر محروم رکھا جاتا ہے۔ یہاں انتخابات تو ہوتے ہیں مگر ووٹرز کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوتا، انہیں صرف ایک ہی نامزد امیدوار کو ووٹ دینا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ووٹ نہیں دیتا تو اسے سیدھا جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا وفاداری کا امتحان ہوتا ہے، جس میں 100% ووٹ ایک ہی امیدوار کو ملنے کو حکومت اپنی طاقت اور عوامی ہم آہنگی کی علامت سمجھتی ہے۔ یہاں ایک قومی اسمبلی بھی ہے، جسے سپریم پیپلز اسمبلی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا کام فیصلے کرنا نہیں، بلکہ کم جونگ ان کے فیصلوں پر صرف مہر لگانا ہے۔ میڈیا پر حکومت کا مکمل کنٹرول ہے۔ ٹیلی ویژن پر صرف ایک ہی سرکاری چینل ہوتا ہے جسے لوگ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ امپورٹڈ ٹیلی ویژن سیٹس میں NTSC ٹونرز پہلے سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نجی میڈیا کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اس میڈیا پر صرف حکومت کی تعریف، کم خاندان کی شان اور بیرونی دشمنوں، خاص طور پر امریکہ کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ عوام میں بچپن سے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے۔ اگر لوگ جنوبی کوریائی ڈرامے یا ہالی ووڈ فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے جائیں تو انہیں لیبر کیمپوں یا سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اقدامات نظریاتی آلودگی کو روکنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ نہیں، صرف انٹرانیٹ اور غیر ملکی رابطوں پر پابندی۔ عام لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف انٹرانیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بند نیٹ ورک ہے جو صرف شمالی کوریا کے اندر ہی چلتا ہے۔ اس نیٹ ورک پر بھی ریاست کی سخت نگرانی ہوتی ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ غیر ملکی فون کالز بھی ریاستی اجازت کے بغیر غیر قانونی ہیں، یعنی ملک سے باہر کسی سے بات کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا لازمی ہے۔ طرز زندگی پر حکومت کا کنٹرول۔ شمالی کوریا میں لوگوں کے طرز زندگی پر بھی سخت پابندیاں عائد ہیں۔ 2024 میں شمالی کوریا نے دھوپ کے چشمے اور شادی کے لباس پر پابندی لگا دی۔ یہاں میٹرو یا پبلک سٹیشنز پر موسیقی نہیں بلکہ کم خاندان کی تقریریں چلائی جاتی ہیں، اور اس دوران کسی کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنے یا شور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حکومت نے چند خاص قسم کے ہیئر اسٹائل کی اجازت دی ہوئی ہے، اور مغربی طرز کے کپڑے جیسے جینز، بالوں کو ڈائی کرنا یا چمکدار لباس پہننا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ ایسا کرنے پر سامان ضبط کر لیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ ہتیز کے پسند کے کھانے بھی نہیں کھائے جا سکتے۔ ہاٹ ڈاگز امریکی ثقافت سے تعلق کی وجہ سے، اور بوڈے چگی یا ٹکبوکی جنوبی کوریائی ڈشز ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں۔ یہاں تک کہ سائیکل پر بھی رجسٹریشن اور نمبر پلیٹ لگتی ہے، اور سائیکل چلانے کے لیے روڈ سیفٹی ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے اور لائسنس بھی لینا پڑتا ہے۔ کپڑوں پر غیر ملکی لوگو، سلوگنز یا جھنڈے بھی مکمل طور پر ممنوع ہیں۔ سفر اور ملکیت کے حقوق کی پامالی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے کے لیے پرمٹ کا ہونا ضروری ہے۔ عام شہریوں کو شمالی کوریا سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پاسپورٹ صرف حکومتی عہدیداروں اور کم جونگ ان کے قریبی ساتھیوں کو ملتے ہیں۔
यहाँ ज़मीन, घर, दुकान या कारोबार सब की मलकियत रियासत की होती है, कोई भी उनका मालिक नहीं बन सकता, सिर्फ रियासत की मर्जी से उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। बिजली, पानी और गैस सब राशन के साथ दी जाती है और उनके इस्तेमाल की कड़ी निगरानी की जाती है। मजहबी आज़ादी और सोंगबन निज़ाम। मजहब की पैरवी या उस पर अमल करना गैर कानूनी है। हालांकि दिखावे के लिए गिरजाघर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वालों को लेबर कैंप भेज दिया जाता है। सबसे गैर इंसानी निज़ाम सोंगबन है, जो शहरियों को उनके आबाई पस मंज़र की बुनियाद पर 3 तबकों में तकसीम करता है। 1. कोर। कोर ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने कम इल संग की तहरीक में हिस्सा लिया था और उन्हें सबसे वफादार समझा जाता है। उन्हें बेहतरीन नौकरियां, प्यांग योंग में रहने की इजाज़त और गाड़ियां रखने की इजाज़त होती है। 2. वेवरिंग। वेवरिंग ये आम शहरी होते हैं जिनका पस मंज़र ना बहुत अच्छा था ना बुरा। उन्हें दरमियाने दर्जे की सहूलियात मिलती हैं। 3. होस्टाइल। हॉस्टाइल इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके आबाओ अजदाद कभी किसी मजहब से वाबस्ता थे या जनूबी कोरिया में उनके रिश्तेदार थे। उन्हें गद्दार समझा जाता है और सबसे निचला दर्जा दिया जाता है, जहां उन्हें कान कुनी, मजदूरी या सफाई का काम दिया जाता है। खौफ और सज़ा का राज। शुमाली कोरिया में अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाता है या कम ख़ानदान की मुखालफत करता है तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को हत्तीस के 3 नस्लों तक जेल भेज दिया जाता है। इसका मकसद बगावत के खून को हमेशा के लिए दबाना है। यहाँ हुकूमती जासूस हर कॉलोनी, अपार्टमेंट और घरों के आसपास नज़र रखते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ सिर्फ जुर्म करना ही नहीं बल्कि जुर्म करने का सोचना भी जुर्म है और इस पर भी सज़ा हो सकती है। शुमाली कोरियाई शहरियों को बचपन से लेकर मौत तक हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस में शिरकत करना लाजमी होता है, जहां उन्हें अपनी गलतियों का एतराफ़ करना होता है, जैसे हुकूमत की कम तारीफ करना या किसी गैर मुल्की चीज़ से मुतासिर होना। हर घर में कम इल संग और कम जोंग इल की तस्वीर लगाना लाजमी है और उन्हें बाकायदगी से साफ करना फ़र्ज है। स्कूल के बच्चों को नज़रियाती वफादारी के लिए कम इल संग और कम जोंग इल की तकरीरों का रटा लगवाया जाता है। तमाम शहरियों पर हुकूमत के 10 नुकाती नज़रियाती उसूलों को ज़बानी याद रखना फ़र्ज है। अगर कोई सुनाते वक्त अटक गया तो उसे गद्दार समझा जाएगा। उन 10 नुकात में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कम इल संग का नाम ना आया हो। शुमाली कोरिया पूरी दुनिया से इस कदर कटा हुआ है कि उनका कैलेंडर भी मुख्तलिफ है, जिसे जूजे कैलेंडर कहते हैं। ये 1912 में कम इल संग के साल पैदाइश से शुरू होता है, यानी 1912 वहाँ जूजे 1 माना जाता है और आज 2025 में वहाँ साल 113 है। ये सब इसलिए है ताकि अवाम को बैरूनी दुनिया की मालूमात से दूर रखा जा सके और वो हुकूमत के खिलाफ न हो सकें। 17 साल की उम्र से मर्दो ख़वातीन दोनों के लिए 10 साल तक फ़ौज में खिदमात अंजाम देना लाजमी है। कम ख़ानदान के किसी फ़र्द की मौत पर या कम इल संग और कम जोंग इल की बरसी पर रोना भी लाजमी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।